ہمیں جوائن کیا ہے نجیب الغفور صاحب نے. کشمیری رہنما ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں ہمیں فورم پہ نظر آتے ہیں, ہر جگہ پہ کشمیر کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم نجیب الغفور صاحب. جی وعلیکم السلام جی. آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں ڈائلاگ میں. بہت شکریہ, ریڈیو پاکستان کا بھی شکریہ. ریڈیو پاکستان ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام کی ایک مضبوط آواز ہے. جی بالکل, اور اسی وجہ سے ہم ریڈیو پاکستان اور سنو دونوں کے ذریعے یہ آپ تک آواز بھی پہنچا رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں. نجیب الغفور صاحب, اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ قبضہ جاری ہے. اس دن کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا, اور آج جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, بنیادی طور پر یہ جو آج کے دن 1947 میں 27 اکتوبر کو انڈیا نے وائلیشن کرتے ہوئے انٹرنیشنل لاز کی اور جو بھی ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کی وائلیشن کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اپنی فورسز کو داخل کیا تھا, اور اس نے ایک جعلی دستاویز جو تھی اس کو ایک بہانہ بنا کر وہاں پہ آیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ وہاں پہ اپنا مستقل قبضہ کرتے ہوئے کشمیریوں کے اوپر جو انسانی حقوق کونسل کے جو چارٹرز کے آرٹیکلز ہیں 30 سے ابو ہیں, ان ساروں کی جو وائلیشن وہاں پہ سٹارٹ کر دی. اور مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ اس کو ایک کھلی جیل میں بدلتے ہوئے وہاں پر انسانیت سوز مظالم ڈال کر کشمیریوں کے اوپر جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر, جدید بندوقوں سے لیس ہو کر وہاں پہ جو انہوں نے ڈپلائی کر کے تو کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے ایک کوشش سٹارٹ کر دی. مگر چونکہ کشمیریوں کا جو بنیادی کیس ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا کیس ہے, اور وہ جو برصغیر کی تقسیم ہے اس میں کشمیری جو تھے ان کا ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم کے وقت یہ بنتا تھا کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو, اور کشمیر میں جو اکثریت وہاں پر میجارٹی تھی اس کی آج بھی وہی خواہش ہے اور اس وقت بھی وہی خواہش تھی. مگر چونکہ وہاں پر جو کشمیری جو ایک اس کی جغرافیائی حیثیت ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا کے اندر ایک یونیک ہے, اس وقت جو تھا یہ ہندوستان کا دل للچایا اور اس نے اس پر غیر قانونی قبضہ کرنے کے لیے اس قسم کے ہیلے اور اس قسم کی باتیں سٹارٹ کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی فورسز داخل کی اور اس کے بعد جب یہ کیس وہ لے کے یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا تو وہاں پہ اس نے ایک دفعہ نہیں 75 بار پرومس کیا کہ وہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے ایک غیر جانبدارانہ رائے شماری کے لیے وہ کوشش کرے گا. بالکل. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آئے روز جو نہ صرف اس راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہاں اس نے ظلم و جبر کرتے ہوئے وہی جو سلسلہ 1947 میں سٹارٹ کیا تھا وہ آخر کار 5 اگست 2019 میں آ کر اس نے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی تبدیل کر کے وہ اس نے جو غیر کشمیریوں کی آباد کاری کا سلسلہ واپس شروع کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے طاقت کے زور پر, ظلم اور جبر کے زور پر کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے کوشش کی تو وہاں سے ایک آواز کو وہ اگر دباتا تو وہاں سے 10 آوازیں اور نکلتی, اور جو وہ یہ کہتے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے, حق ہمارا آزادی, اور وہ پاکستان کے ساتھ علاق کی بات کرتے, پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے اور پاکستان کے نظریے کی بات کرتے, جو اس کو بڑی چبھتی تھی اور اس نے یہ اس حد تک کی. آج جس طرح 27 اکتوبر کو پوری دنیا کے اندر بسنے والے کشمیریوں نے ایک انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ایک سولیڈیریٹی کی مقبوضہ جموں کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اور اس میں پوری پاکستانی قوم اور کشمیری قوم جس جگہ پہ بستے ہیں انہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر ان کو یہ باور کروایا کہ کشمیریوں کی آواز نہ تو طاقت سے دب سکتی ہے, نہ ظلم سے دب سکتی ہے, نہ جبر سے دب سکتی ہے. بے شک وہ حق خودارادیت کی آواز ہے, اور کشمیری جو ہے وہ اس حق خودارادیت کی آواز کو لے کے رہیں گے. آپ کے خیال میں نجیب الغفور صاحب ابھی جو وہاں پر ملٹری پریزنس ہے, این آئی اے وہاں پہ کام کر رہی ہے, اس کے علاوہ پیرا ملٹری فورسز ہے, سی پی آر ایف ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے نئی فورسز بنا کے کشمیریوں کے اوپر مسلط کر دی ہیں اور ظلم و جبر کے نئے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو اس خاص طور پہ ماحول میں جو حق خود ارادیت ہے اور کشمیریوں کی جو اس وقت انسانیت کے خلاف جو حرکات کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ جتنے ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, تو عالمی برادری کو یہاں پر اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو کردار آج تک نہیں وہ ادا کر پائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اچھا, اس موقع پر ایک تو یہ ہے کہ عالمی برادری کا مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو وہ کردار مایوس کن ہے.
لیکن ابھی جو ایک جو کشمیریوں نے اپنے جو ظلم اور جبر کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا انٹرنیشنل فورم پہ، اور یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو دنیا کے دوسرے جو انٹرنیشنل چینلز ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کشمیری کسی بھی ظلم اور جبر سے دبنے کے بجائے ان کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس پہ اپنی آواز جو ہے وہ اس طریقے سے بلند تو نہیں کی، لیکن کم از کم کسی حد تک کشمیریوں کی آواز بلند ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک کشمیر اور جو ہندوستان اور پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ دونوں جو ہے ایٹمی طاقتیں ہیں، بالکل، اور دونوں ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہیں کہ اگر یہ عالمی برادری نے کچھ تھوڑی سی بھی اس میں اگر دلچسپی اس طریقے سے نہ شو کی تو یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ صرف جنگ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. یہ بات آپ کے خیال میں دنیا کو سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ بنیان المرصوص کی فتح کے بعد دنیا اس جگہ پہ راغب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک بڑی قوت ہے، اور پاکستان ذمہ دار ہے، جبکہ مودی جو ہے اس کو غیر ذمہ داری کا ہمیشہ سمجھایا کرتا ہے. غیر ذمہ دار ہے. پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ایک محافظ فورسز ہیں، وہ کشمیریوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، کشمیریوں کی ہر موقع پہ حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، جبکہ بھارت کے اندر ظلم اور بربریت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پایا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب حقیقت دنیا پہ کھلنا شروع ہو گئی تو ابھی میرا خیال یہ ہے کہ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس طریقے سے کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کی ایک اہمیت دنیا کے اندر ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے، اس کے تحت میرا خیال یہ ہے کہ اب دنیا کو اس طرف موو کرنا پڑے گا اور کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے انہیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. نجیب الغفور صاحب یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد کتنی سنگین صورتحال ہوئی ہے اس وقت مقبوضہ وادی کی؟ نریندر مودی تو بنیادی طور پر وہ اس کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے نا اسی کو لے کے وہ اپنا ایک جو چورن بیچتا ہے، اسی کے نام پہ وہ ووٹ حاصل کرتا ہے، اور اسی کے حوالے سے وہ جو شدت پسندی دنیا کو اپنے ہندوتوا نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتا ہے. میرے خیال میں جو مودی سرکار کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی پوزیشن ہوئی ہے، اور وہ نہ صرف پوری دنیا کے اندر وہ بھارت کی ذلالت کا باعث بنا ہے بلکہ مودی دنیا کے سامنے ایک سیاہ دبے کے طور پر انٹروڈیوس ہوا ہے، اور جو ایک بلیک میل کرتا تھا بھارت دنیا کو کہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، آج مودی کی شکل میں ایک ڈٹی جو ماسک ہے وہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار ملک ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دار ہاتھوں میں ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس بات کو اب جان بھی چکی ہے اور سمجھ بھی چکی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیریوں کا جو پاکستان کے ساتھ انمٹ رشتہ ہے اس کو نہ تو کوئی جبر ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے، نہ اس کو تو ہیومن رائٹس وائلیشن کر کے اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. کشمیری اپنے ایک پیدائشی اور بنیادی حق کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے. پاکستان کشمیریوں کی سپورٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے پاکستان جس طرح سے کشمیریوں کی آواز میں آواز ملاتا ہے؟ جی، پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کی فورسز ہوں، پاکستان کے ادارے ہوں، پاکستان کی عوام ہو، انہوں نے کبھی یہ نہیں فورس کیا کہ وہ صرف کشمیریوں کی آواز کو سپورٹ کرتا ہے، مورلی کرتا ہے، ڈپلومیٹکلی کرتا ہے اور پولیٹیکلی کرتا ہے. اور یہی بات چبھ رہی ہے ہندوستان کو کہ کشمیری جو ہے وہ ظلم اور جبر سے تو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ آج ایک کشمیری کو اگر وہ شہید کرتے ہیں تو اس کی جو دوسری فیملی سے لوگ نکل آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں اور پاکستان پہ مر مٹنے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ آج دنیا کے اندر ایکسپوز ہو رہا ہے، اور وہ کشمیریوں کے جو جذبے کو ختم کرنے کے بجائے وہ کشمیریوں کی تحریک میں مزید
जोश और जज्बा पैदा हो रहा है इससे। नजीबुल गफूर साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं बल्कि बारहा कहा, एक तो मैंने जंग रुकवाई है और उन्होंने कहा कि मैं सालसी के लिए तैयार हूं, खास तौर पे जो कश्मीर पे पाकिस्तान और भारत का एक स्टैंड है इसके दरमियान मैं चाहता हूं कोई राह में हमवार करूं। आपके ख्याल में कितना जरूरी है और कितना बड़ा वक्त का यह तकाजा है, क्योंकि मोदी से हमें कुछ उम्मीद नहीं कि वो जिस तरह की अहमकाना हरकतें करता रहा है, कभी वो अपनी एयरफोर्स को कहता है कि बादलों की ओर से जो पाकिस्तान पे अटैक कर दो, आप किसी भी किस्म के रडार में नहीं आओगे, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे दोनों ममालिक हैं, कितनी जल्द अज जल्द इस वक्त का तकाजा है कि ये मामले को सेटल होना चाहिए? बिल्कुल, ये जितना जल्दी हो, इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने, वही बात है, मेरा ख्याल है कि दर्जनों बार वो इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर ये क्रेडिट पाकिस्तान की फोर्सेस को दिया कि उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो जो है अपनी जो उसके मोदी के नाकाम जो नामराद अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाया। लेकिन ये है कि अभी वही बात है कि मोदी हमेशा जब भी इस किस्म के मौके आते हैं तो वो इस किस्म की धमकियां देना स्टार्ट करता है, मगर और आज तक उनका यही मौका, इस तरह का बुज़दिलाना गिदड़ भपकियां उनकी जारी, बुज़दिलाना गिदड़ भपकियों से काम लेता है। लेकिन ये है कि वो जब उसका जो सारे नैरेटिव उसके फेल हो चुके हैं जो उसने कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है और कश्मीरियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, अब वो वही बात है कि एक बेवकूफ किस्म का उसका एक बेवकूफाना तर्ज अमल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनसे कश्मीरी कौम उम्मीद रखती है कि वो जिस तरह उन्होंने, बिल्कुल हम उनको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने जो है वो क़याम अमन के लिए कोशिशें की हैं, और वो अगर इसी तरीके से कश्मीर का मसला हल करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनका नाम जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से तारीख में लिखा जाएगा और लोग उनको याद करेंगे। सही। और आज के दिन को किस तरह से मनाया गया है? जितने भी कश्मीरी पाकिस्तान में मुकीम है, इवन एलओसी के दोनों तरफ हैं या दुनिया भर में मुकीम है? आज का जो, वैसे तो जो है ये कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले जो कश्मीरी है उनका हर दिन जो है वो स्याह दिन है और हर रात स्याह तरीन रात है। लेकिन आज का दिन स्पेशली जो था, एक तो बनियानुल मरसूस की फतह के बाद कश्मीरियों के जो हौसले थे वो बड़े बड़े बुलंद थे। आज हमने इस्लामाबाद से लेकर पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों से हमारा जो इंटरेक्शन भी हुआ है, लोगों से हमारे राब्ते भी हुए हैं, और इस दफा जो कश्मीरियों के अंदर जोश और जज्बा था वो फतह वाला जज्बा था, और वो ये इंडिकेट कर रहा था कि कश्मीरी जो है वो फतह से जरूर हमकिनार होंगे। और जब भी पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज जाता है, कश्मीरियों की तरफ से एक मैसेज जाता है सॉलिडेरिटी का मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, तो उनको बड़ा हौसला मिलता है। और आज का जो एक मैसेज था वो बुनियादी तौर पर बहुत ही एक हौसले वाला मैसेज था, और उससे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को और स्पेशली मैसेज गया है हिंदुस्तानी फोर्सेस को और नरेंद्र मोदी को कि वो कश्मीरियों के पूरी दुनिया में जो उनकी लॉबी है, पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी सपोर्ट हो रही है, और पाकिस्तान की जो कामयाब खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से शायद वो अपनी नाकामी जो है वो उसको वो तसव्वुर कर ले इंशाअल्लाह ताला। नजीबुल गफूर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपकी कीमती आरा तजावीज़ और वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हम बात कर रहे थे नजीबुल गफूर खान साहब से, कश्मीरी रहनुमा है और रहनुमा है JKLC के, और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि 75 से ज़ायद करारदादें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, और फौरी तौर पर अगर इसका हल ना निकला तो दोनों ममालिक इस वक्त न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे हैं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा करता आया, पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में संजीदा मुल्क के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत और ख़ास तौर पर जो उसे लीड कर रहा है इस वक्त मोदी, वो इंतहाई गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा इंसान है, और खुदा ना खासा जैसा कि पहले उसने हमाकतें की हैं, फिर कोई हमाकत कर देता है तो सारी दुनिया को सोचना होगा कि अल्लाह ना करे अगर कोई एटमी जंग छिड़ती है तो इसका सारे का सारा खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये तो अमेरिकन थिंक टैंक्स की भी रिपोर्ट है जिसमें उनका कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ती है इस तरह की पाकिस्तान और भारत के माबैन, तो 10 साल तक दुनिया पे धूप तक नहीं पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है कि दुनिया को इसे संजीदा लेना होगा, और जैसा कि नजीबुल गफूर साहब भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का एक उसूली मौकिफ है, और पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट करता है सारी दुनिया में अपने कश्मीरी बहन भाइयों की, दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तान की हुकूमत का, सियासी और अस्करी क़यादत का, अवाम का भी, कि जिस तरह से उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि कश्मीरियों का जो मसला है इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप यकीनन उनसे भी उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने तकरीबन 9 के करीब जंगें रुकवाई हैं और हर जगह पर एक सालसी का किरदार अदा करते आए हैं, तो अगर फौरी तौर पर इस पर भी सालसी का किरदार अदा करते हैं और ये मामला कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय उन्हें दिया जाता है, उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाता है और उनके इस्तिस्वाब राय के जरिए मामले को हल किया जाता है, तो यकीन
यकीनन एक विन विन सिचुएशन होगी हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो तकरीबन 8 दहाइयों से ये जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर आ रहे हैं। सामने कम ये था आज का हमारा डायलॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे नए मौजूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।